ہے غفلت سے مسلمان جاگ ذرا پیغام سنانے آیا۔ اور گزشتہ سالوں میں امت مسلمہ اس سے فیضیاب ہوئی ہے، مگر بہت ہی کم لوگ ہیں ایسے کہ جو ایمان کی حالت میں اور احتساب کی نیت سے اس ماہ رمضان کو گزارتے ہیں، اور اس کی یہی وجہ ہے کہ کئی سال گزر چکے ہیں ہماری زندگیوں کے، لیکن ہماری زندگی کے اندر تبدیلی بالکل نہیں آئی۔ رمضان ہم نے گزارے، روزے رکھے، قیام بھی کیا، قرآن کریم کی تلاوت بھی کی، لیکن اس کے باوجود ہمارے اس جسم کے اوپر کوئی بھی تربیتی ماحول نہیں بنا۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو ہماری غفلت، سستی، کاہلی، جس وجہ سے ہم اس ماہ رمضان کی قدر و قیمت کو نہیں پہچان سکتے اور اس ماہ رمضان کی قدر نہیں کرتے، اور دوسری اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس ماہ رمضان کی قدر کی ناواقفیت ہمارے اندر ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس ماہ رمضان میں ہم نے کرنا کیا ہے، اس ماہ رمضان کو کس طرح گزارنا ہے۔ اس کی ناواقفیت کی وجہ سے بھی ہمارے اندر یہ کمی، کمزوریاں، یہ کوتاہیاں، یہ خامیاں سال ہر سال سے چل رہی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر ایک اور موقع ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ بابرکت مہینہ، یہ سعادت والا مہینہ، یہ جنت والا مہینہ، یہ جہنم سے نجات والا مہینہ، یہ مغفرت والا مہینہ، یہ برکتوں کو سمیٹنے والا مہینہ، خیر و بھلائی والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر ایک مرتبہ دوبارہ عطا کیا ہے۔ تو ہم اس ماہ رمضان کے اندر ان تمام کمیاں، کوتاہیاں اور ان تمام خطائیں اور خامیاں جو ہم سے گزشتہ سالوں میں ہوئی ہیں، ان کا ہمیں ازالہ کرنا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ ماہ رمضان اس قدر اہمیت اور اس قدر عظمت والا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سے یہ ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، پہلی بار سے ہی اللہ تعالیٰ انسان کے دشمن کو مان دیتے ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، ابلیس ہے اور اس کے چیلے ہیں، یہ سب سے بڑے دشمن انسان کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے سب سے بڑے دشمن کو زنجیروں کے اندر جگہ لیتے ہیں، قید کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے، رمضان شروع ہوتا ہے، تو فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا وفتحت ابواب السماء، کہ آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کوئی ایسا عمل سوائے اس رمضان کے اور کوئی ایسا عمل آپ نے نہیں بتلایا کہ جس عمل کے لیے آسمان کے دروازے بھی سارے کے سارے کھول دیے جائیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے اور شیاطین کو قید کر دیا جائے۔ کوئی ایسا عمل نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا۔ لیکن یہ ماہ رمضان یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اگر صدق کے دل کے ساتھ وہ کرتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس انسان کے اس عمل کو ضائع کر دیا جائے۔ اس انسان کا عمل ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ ہم نے زندگیاں گزارنی ہیں۔ زندگیوں میں کئی رمضان آئے ہیں لیکن ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئی۔ تو اس لیے یہ ماہ رمضان اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس ماہ رمضان کے اندر ہم نے اپنے ماحول کو تبدیل کرنا ہے، اپنی زندگیوں کے ماحول کو تبدیل کرنا ہے۔
اپنے شب و روز کو تبدیل کرنا ہے. جس طرح ہم 11 مہینوں میں اپنے شب و روز دن گزارتے ہیں، رات گزارتے ہیں، اپنے ایام گزارتے ہیں، مہینے سال گزارتے ہیں، اس طرح ہم نے اس ماہ رمضان کے اندر نہیں گزارتے. اور صرف اس ماہ رمضان کے اندر ہی نہیں بلکہ یہ ماہ رمضان ہمارے لیے ایک تربیت کا ماحول پیدا کرتا ہے، ایک ہمارے لیے واسطہ ہوتا ہے. تو اس ماہ رمضان کے اندر ہم نے تربیت سیکھنی ہے، حاصل کرنی ہے، ہم نے یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ تربیت کیسے ہے، اپنی تربیت کرنی ہے. اور پھر اسی طرح جس طرح ہم اس ماہ رمضان کے اندر سیکھیں، جو اعمال سیکھیں، جس طرح ہماری تربیت ماہ رمضان چاہتا ہے، اسی طرح ہم پورے 11 مہینے اس رمضان کے علاوہ بھی اسی طرح ہم زندگی گزاریں. پھر زندگی کا مزہ ہے. مگر نہ صرف ماہ رمضان کے اندر عبادت کر لینا، ماہ رمضان کے روزے رکھ لینا، ماہ رمضان کی قیام اللیل کر لینا، ماہ رمضان کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کر لینا، اور ماہ رمضان کے اندر کثرت سے صدقات و خیرات کر لینا، اور باقی 11 مہینوں میں یہ سب اعمال سے دور ہٹ جانا، یہ انسان کی زندگی کا مزہ نہیں ہے. کامیاب زندگی یہی ہے کہ جب سے اللہ تعالی نے انسان کو مکلف بنایا ہے عبادت کا، جب سے انسان بالغ ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، جب سے انسان پر نماز فرض ہے، تب سے لے کر انسان کے آخری سانس تک اگر وہ نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، اگر وہ قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، اگر وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اگر وہ سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، اگر وہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، تو پھر انسان کی زندگی کامیاب ہے. اگر نہ ایک دو دن نماز پڑھ لینا، یا ایک دن کے اندر 2-4 نمازیں پڑھ لینا، ہفتے کے بعد جمعے کی نماز پڑھ لینا، یا سال کے بعد عید کی نماز پڑھ لینا، اس میں انسان کی کامیابی نہیں ہے. اگر کامیابی چاہتے ہیں تو اس ماہ رمضان کو اپنے لیے تربیت کا مہینہ سمجھے اور اس میں اپنی زندگی کی تربیت کرے، اپنے ماحول کو تبدیل کرے. تو پیارے بھائیوں، آج میں چند ایک اعمال ایسے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں یہ بتلائیں گے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام، تابعین کرام، سلف صالحین یہ رمضان کیسے گزارا کرتے تھے، اس ماہ رمضان کو کیسے عبور کیا کرتے تھے، اس ماہ رمضان کی برکتوں کو کیسے سمیٹا کرتے تھے. تو سب سے پہلا عمل جو یہ ماہ رمضان کے اندر ہے وہ ماہ سیام ہے. یعنی ماہ رمضان ماہ سیام بھی ہے، روزوں کا مہینہ ہے. روزہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے اس مہینے کے اندر روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض تھے. اور اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لو، اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لو، اپنے ماحول کو تبدیل کر لو. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جس کی زندگی کے اندر یہ ماہ رمضان آ جائے تو فلیصم، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم اس ماہ رمضان کے اندر روزے رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بھلائی ہے، بہتری ہے. دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی بھلائی ہے، قبر کی زندگی میں بھی بھلائی ہے، حشر اور نشر کے مقامات پر بھی بھلائی ہے، قیامت کے روز بھی بھلائی ہے، اور جہنم سے نجات بھی ہے اگر روزے رکھتے ہو. ان کو تم تعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش کہ تم اس ماہ رمضان کی سعادتوں کو پہچان سکتے، اس ماہ رمضان کی قدر و قیمت کو جان سکتے. اگر جانتے ہو تو پھر وہاں تصوموا، اس ماہ رمضان کے اندر روزے رکھو. اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان آ چکا ہے. نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو خوشخبری دیا کرتے تھے جب ماہ رمضان شروع ہوتا، اور نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو اور اپنے اہل و عیال کو اس ماہ رمضان کے اندر عبادت کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان آ چکا ہے اور یہ مہینہ بہت ہی زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ سعادتوں والا مہینہ ہے، نعمتوں والا مہینہ ہے. فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں. تفتح فیہ ابواب السماء، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر آسمان کے دروازے تمہارے لیے کھول دیتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اس مہینے کے اندر. وتقل فیہ مردۃ الشیاطین،
اور شیاطین مردودوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر باندھ دیتے ہیں، قید خانے کے اندر ڈال دیتے ہیں، تاکہ وہ تمہارے لیے کوئی مصیبت نہ بنے، تمہیں اعمال سے روکے نہ، تمہیں نیکیاں اکٹھی کرنے سے وہ خلل نہ ڈالے، تمہیں بھلائیاں اکٹھی کرنے سے وہ روکے نہ۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے اندر شیاطین کو بھی باندھ دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صوموا شہرکم، آپ نے حکم دیا ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھو۔ اور بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، باہر ابھی چلے جائیں، کئی ایسے لوگ گھنٹے گھنٹے نوجوان، طاقتور، قوتور، سب کچھ سہولیات ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے۔ وجہ کیا پوچھا جائے تو میں کام کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، دکان پہ بیٹھنا ہوتا ہے، مزدوری کرنی ہوتی ہے۔ تو پیارے بھائیو ذرا صحابہ کرام کی زندگی کی طرف نظر دوڑائیے کہ غزوہ بدر جو اسلام اور کفر کے درمیان سب سے پہلی جنگ ہے، سب سے پہلا غزوہ ہے، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا ہے۔ اور صحابہ کرام نے روزے کی حالت میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کی حالت میں کفار کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اور اس غزوہ کو فتح کیا ہے، جنگ جیتی ہے۔ اور اس کے بعد فتح مکہ یہ بھی رمضان کے اندر ہے، اس میں بھی صحابہ کرام نے روزہ رکھ کے مکہ کو فتح کیا ہے۔ تو پیارے بھائیو، جنگ لڑنا یہ ہمارے کاروبار کرنے سے یا ہمارے مزدوری کرنے سے کئی گنا زیادہ مشکل کام ہے، بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ تو اس لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے عذر بنا کر روزے کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے صرف ایک روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ، تو اللہ تعالیٰ اس ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اس انسان کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں۔ 70 سال کی مسافت دور کر دیا جاتا ہے وہ انسان جو صرف ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے۔ یہ نفلی روزے کے بارے میں ہے، تو ایک نفلی روزے کے بارے میں اللہ نے اتنا اجر و ثواب، اتنے انسان کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ تو ایک فردی روزہ جو 30 روزے انسان فردی روزے رکھتا ہے، جس کو اللہ نے فرض کیا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، تو ذرا سوچئے کہ کتنا انسان جہنم سے دور کر دیا جائے گا، جہنم کے قریب بھی نہیں لایا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں غور و فکر کرنی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اعزاز، ایک خوشخبری دی ہے کہ جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز کے طور پر جنت کا ایک دروازہ ان کے نام کیا ہے، جس کا نام ریان ہے، باب الریان۔ یہ اعزاز ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دروازے سے صرف اور صرف روزہ دار ہی داخل ہو سکے گا، روزے دار کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ جب روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس دروازے سے کوئی نہیں داخل ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ پورے بھرے مجمع کے اندر، پوری کائنات کے اندر جب پوری انسانیت کھڑی ہوگی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ روزے دار کہاں ہے، روزے دار کہاں ہے؟ روزے دار کھڑے ہوں گے، وہ اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے اور اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اعزاز ہے روزہ رکھنے والے کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں اس اعزاز سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، قوت دی ہے، سب کچھ دیا، سہولیات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم روزہ نہیں رکھتے تو اس کے لیے ہمیں لمحہ فکری ہے، سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے۔ مجبوری ہے، اگر کوئی بیماری ہے، کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس میں انسان کی طاقت نہیں رہتی کہ روزہ رکھ سکے، تو اس میں پھر رعایت ہے۔ اور اگر کوئی مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، سفر بہت لمبا ہے، تنگ سفر ہے، مشقت والا سفر ہے، تو اس میں بھی انسان کو اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی، لیکن اس کی قضائی لازم ہوگی۔ فرض روزے کی قضائی لازم ہوتی ہے کہ جیسے ہی رمضان گزرے اس کے بعد اس کی قضائی اس پر لازم ہے۔ اگر قضائی نہیں دے گا تو پھر فرض چھوڑنے کا گناہ اسے ضرور دیا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر اس ماہ رمضان کے اندر جو معمول تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور جو صحابہ کرام کا معمول تھا اور سلف صالحین جس طرح یہ ماہ رمضان گزارتے تھے، تو یہ ماہ رمضان ماہ صیام کے ساتھ ساتھ یہ قرآن کا مہینہ بھی ہے۔ اس میں کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، صحابہ کرام قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو آپ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن سے دور کیا کرتے تھے۔ آپ جبرائیل امین علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے اور صحابہ کرام کا بھی یہی عمل تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے اس قرآن کو اس مہینے کے اندر نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
کہ یہی وہ مہینہ ہے رمضان کا جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہی وہ بابرکت رات ہے جو اس مہینے کے اندر آتی ہے، آخری اشرا کے اندر، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے. اور اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر واضح طور پر فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو اس لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے. تو اس لیے پیارے بھائیوں، یہ ماہ رمضان بہت زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا مہینہ ہے. کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زین القرآن باصواتکم، کہ قرآن کو اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ مزین کرو، یعنی خوبصورت آواز کے ساتھ، خوبصورت لہجے کے ساتھ اس قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. اور قرآن کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق یہ ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یہ حق ہے قرآن کریم کا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے اور اس کی تلاوت کی ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ، اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں کہ جو ہم نے تمہاری طرف کتاب کو نازل کی ہے، وحی کی ہے، اس کتاب کی تلاوت کرو، اس کتاب کی تلاوت کرو. تو اس لیے یہ قرآن کریم اگر ہم اس زندگی کے اندر اس کی تلاوت کریں گے تو یہ دنیاوی ہمارے لیے بھی راہ نجات کا ذریعہ بنے گا اور اخروی زندگی میں بھی ہمارے لیے راہ نجات کا ذریعہ بنے گا. دنیاوی زندگی میں بھی ہماری پریشانیاں، ہماری تنگدستیاں، یہ سب معاملات جو انسان کے اوپر آزمائشات آتی ہیں، یہ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے یہ پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی. اور کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تب بھی قرآن کریم انسان کو جہنم کے عذاب سے بچائے گا. جس طرح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے تو یہ سورہ الملک انسان کی قبر کے اندر آئے گی اور اسی کے اوپر سایہ کرے گی اور قبر کے عذاب سے انسان کو بچائے گی. اور پھر انسان کو قیامت کے دن بھی یہ سورت اس کے ساتھ ہوگی. قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس وقت یہ سورت انسان کو قیامت کی ہولناکیوں سے بھی محفوظ کرے گی اور پھر جہنم کے عذاب سے بھی یہ سورت بچائے گی، اللہ کے پاس سفارش کرے گی. اسی طرح پورا قرآن ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ صرف محض قرآن پڑھنا مقصود نہیں ہے بلکہ قرآن کو سمجھنا مقصود ہے. ہماری زندگیاں گزر چکی ہیں، قرآن ہم پڑھتے ہیں سارا دن، ایک پارہ دو پارے جتنی بھی اللہ توفیق دیتا ہے پڑھتے ہیں، لیکن ایسا پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. ثواب ضرور ملے گا لیکن قرآن کریم کی تلاوت کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہوگا اور قرآن کا جو مقصد ہے وہ بھی ادا نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ لوگوں کو کیا ہے کہ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں. تو اس لیے قرآن کے معانی کو، قرآن کے تراجم کو، قرآن کی تفاسیر کو سمجھنا اور پھر قرآن کے مطابق زندگی گزارنا یہ انسان کے لیے لازم ہے. اگر قرآن کے تراجم کو سمجھتا ہے، اس کے معانی اور مفاہیم کو، ان کے مطالب کو سمجھتا ہے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے پھر انسان کی زندگی کامیاب ہے. اگر صرف قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور معلوم بھی نہیں ہے قرآن کے اندر اللہ نے کون سے احکامات جاری کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی گزارنے کے کون سے اصول، کون سے اسلوب اللہ نے اس قرآن کے اندر نازل فرمایا ہے، یہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، تو پھر قرآن کی تلاوت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس لیے کئی ایسے لوگ گزرے ہیں صحابہ کرام میں اور صحابہ کرام سے پہلے کہ جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت سن کر اپنی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے، لیکن راستے میں اپنے پورا مکمل واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، گھر میں پہنچے اپنی بہن کے، وہاں پر قرآن کی تلاوت سنی تو قرآن کی تلاوت ایک آیت سننے سے ان کا دل بدل گیا، ان کا دل تبدیل ہو گیا، زندگی بدل گئی اور فوراً نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کلمہ پڑھنے لگے. اور ایک واقعہ میں آج پڑھ رہا تھا موبائل کے اندر کہ ایک امریکہ کا ایک رچرڈ نام کا ایک شخص تھا جو بہت زیادہ طاقتور تھا اور اس کی بہت آرمی کے اندر بہت بڑا لیڈر بھی رہا ہے. تو وہ اسلام کے ساتھ بہت زیادہ دشمنی کرنے والا تھا، بہت زیادہ. اس نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ میں آج امریکہ کے اندر ایک مسجد تھی، اس نے ارادہ کیا کہ میں اس مسجد کو بم کے ساتھ اڑا دوں گا اور جتنے بھی مسلمان اس مسجد کے اندر نمازی ہوں گے سب کو میں مار دوں گا، قتل کر دوں گا اور پھر ان کی لاشوں کے ساتھ کھیلوں گا. اس ارادے سے وہ نکلا.
مسجد کے اندر پہنچا، جب دروازے سے آگے گزرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان، بالکل کم عمر نوجوان اس کے سامنے آیا. اس نے سلام کیا، ادب کے ساتھ اس کے ساتھ بات کی اور اسے بڑے ہی اخلاق کے ساتھ پوچھا کہ کیسے مسجد کے اندر آنا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ میں مسجد کو تباہ و برباد کرنے آیا ہوں، میں مسلمانوں کو قتل کرنے کے ارادے سے یہاں پر آیا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں، پہلے مسجد کو تباہ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، آپ اس تحفے کو لے کر جاؤ، صرف ایک مرتبہ اس کو دیکھ لو اپنی نظروں سے، ایک مرتبہ اس کو دیکھ لو، اس کے بعد چاہے مسجد کو اڑا دو، پورے مسلمانوں کو قتل کر دو، جو مرضی کرو. تو نوجوان نے قرآن اسے دیا، کہا یہ قرآن لے جاؤ اور گھر کے اندر ایک مرتبہ اسے کھول کر دیکھو، پڑھو. وہ قرآن لے کر گھر گیا، وہاں پر اسے پڑھنا شروع کیا. جیسے جیسے قرآن پڑھتا گیا ویسے ویسے اس کی زندگی بدلتی گئی. کچھ دن کے بعد واپس آیا، مسجد کے اندر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. تو میرے بھائیوں، جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے اور اس سے ہدایت کا راستہ سمجھتا ہے اور اس سے ہدایت لینا چاہتا ہے، ہدایت اسے ملتی ہے. لیکن ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قیام اللیل بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگیاں تبدیل نہیں ہوتی. ہماری زندگیوں کے اندر وہی جہالت والے اعمال موجود ہیں، سود، رشوت، حرام خوری، دغا بازی اور اس طرح کے دھوکہ فراڈ، ناپ تول کے اندر کمی، ملاوٹ، یہ سارے جرم جو دور جاہلیت کے اندر مشرکین کیا کرتے تھے، وہ اعمال ہمارے اندر موجود ہے. قرآن بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، دین ہمارے پاس موجود ہے، احادیث کی کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو صرف ہم نے ایک رسمی کتاب سمجھ لیا ہے اور اس کی صرف تلاوت کرنا ایک رسم بن گیا ہے کہ بس صبح اٹھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد کام کاج کرنا ہے. تو میرے بھائیوں، قرآن کو تلاوت کریں، لیکن تلاوت ایک آیت بھی کریں تو اس ایک آیت کو سمجھ کر تلاوت کریں، اس ایک آیت کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر کے اندر جائیں، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر یا ایک لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سا پیغام دیا ہے، کون سا اصول بتایا زندگی گزارنے کا، کون سا اسلوب دیا ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. وگرنہ پورا قرآن پڑھ لینا ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ ماہ رمضان اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے تراجم کو بھی سمجھیے، اس کے مفاہیم اور اس کے مطالب کو سمجھیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر ہمارے لیے احکامات جاری کیے ہیں ان احکامات کے مطابق زندگی گزاریے. اگر ان احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، دنیا میں بھی ہماری زندگی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ماہ رمضان قیام اللیل کا مہینہ ہے. قیام اللیل یعنی رات کی نماز جسے کہا جاتا ہے، تہجد کی نماز بھی ہوتی ہے. رمضان کے علاوہ رات کے آخری حصے کے اندر یہ نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے. لیکن بہت زیادہ کم لوگ ایسے ہیں، خوش نصیب ہیں کہ جو رات کو اپنے بستر چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی پیشانی کو سجدے کے لیے جھکاتے ہیں، رکوع کے لیے جھکاتے ہیں. بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ وقت یعنی تہجد کا جو وقت ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں دنیا کے اندر نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ بذات خود آسمان دنیا کے اندر آتے ہیں اور آ کر لوگوں کو آواز دیتے ہیں کہ کوئی ہے جو گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہو، مجھ سے آ کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. کوئی ہے جو بیمار ہو، جس نے ساری زندگی بیماری کی حالت میں گزاری ہو، جسے ایسی بیماری ہو ڈاکٹروں نے جواب دیا ہو، وہ آئے مجھ سے اپنی شفا یابی کا سوال کرے، میں اسے شفا یاب کر دوں. اللہ تعالیٰ روزانہ، ایک رات نہیں، روزانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کے اندر آ کر اپنے بندے کو پکار کر کہتے ہیں. لیکن ہم انسان ہیں، کبھی ہم نے اللہ کی آواز کو نہیں سنا، کبھی ہم نے اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کی. جیسے زندگی گزر رہی ہے ویسے گزر رہی ہے. رات کو ہمارا سونا ہوتا ہے تو آدھی رات گزر چکی ہوتی ہے، اس کے بعد ہم سوتے ہیں. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معمول بتلایا ہے، آپ نے اس طرح معمول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح زندگی گزاری ہے کہ
آپ نے حکم دیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جاگنا جائز نہیں ہے. اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے، کوئی کام کاج کی وجہ سے اگر کوئی جاگتا ہے تو پھر اس کے لیے جائز ہے، وگرنہ جان بوجھ کر لیٹ سونا یہ نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد 12 بج جاتے ہیں، 1-2 بجے بھی لوگ باتوں کے اندر مصروف ہوتے ہیں، مجالس لگی ہوتی ہیں. تو پیارے بھائیوں، جب سوتے ہیں رات کا آخری حصہ گزر چکا ہوتا ہے، پھر جب اٹھتے ہیں تو سورج سروں کے اوپر آیا ہوتا ہے، نہ فجر کی نماز کا پتہ ہے، نہ تہجد کا پتہ ہے، نہ اشراق کی نماز کا پتہ ہے. تو پیارے بھائیوں، یہ ماہ رمضان اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اس ماہ رمضان کے اندر ہم نے اپنے ساری کوتاہیوں کا ازالہ کرنا ہے، اور اس ماہ رمضان کے ہم نے عزم کرنا ہے. اس ماہ رمضان کے اندر ہم نے قیام اللیل کرنا ہے، اور اس کے بعد 11 مہینوں کی روٹین بنا لینی ہے کہ تہجد کا اہتمام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، ایسے لوگوں کی صفات بیان کی ہیں کہ وَتَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ رکوع کی حالت میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں. رکوع کی حالت میں کیوں ہیں؟ سجدے کی حالت میں کیوں ہیں؟ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے اپنا فضل تلاش کرنے والے ہیں. وَرِضْوَانًا مِنَ اللَّهِ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات کو بستر چھوڑتے ہیں اور مصلے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کو چھوڑ کر مصلے کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی راتیں گزرتی ہیں تو اللہ کی سجدے میں گزرتی ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے میں گزرتی ہیں، قیام کی حالت میں گزرتی ہیں، رکوع کی حالت میں گزرتی ہیں، اور سجدے کی حالت میں گزرتی ہیں. لیکن ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ ہماری رات گزرتی ہے تو موبائل سے، موبائل کے سامنے. ہماری رات گزرتی ہے تو انٹرنیٹ کے اوپر. ہماری رات گزرتی ہے تو فلم اور گانے سنتے سنتے. تو پیارے بھائیوں، ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں؟ کس منہ سے ہم مسلم ہیں؟ تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی جو پہلو ہیں وہ بستر سے الگ رہتے ہیں، رات کو کم سوتے ہیں، تھوڑا سوتے ہیں، اور بقیہ رات جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں. بستر سے الگ ہو کر اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، کہ آپ کھڑے ہو جائیے رات کو، اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیے اللہ کے سامنے آدھی رات یا آدھی سے کم رات، جتنا بھی ہو سکے، جتنا بھی ممکن ہو، آپ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں گزاریے. اور نبی علیہ السلام کو معمول تھا کہ آپ نے زندگی کے اندر تہجد کی نماز نہیں چھوڑی الا ماشاء اللہ. لیکن ہماری زندگی کے اندر ایک بھی شاید الا ماشاء اللہ بھی ایک ایسی رات ہو کہ جس رات کے اندر ہم نے تہجد کا اہتمام کیا ہو اس ماہ رمضان کے علاوہ. لیکن اس ماہ رمضان کے اندر بھی چند افراد ہوتے ہیں، چند افراد جن کی روٹین ہوتی ہے شروع رمضان سے لے کر آخر تک. وغیرہ کئی ایسے ہوتے ہیں جو پہلے دن آتے ہیں، دوسرے دن آتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ روٹین ختم ہو جاتی ہے. 2-4 دن قیام اللیل کر لینے کے بعد اب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے پورے رمضان کا قیام کر لیا، ہم نے پورے رمضان کا ادا کر لیا. تو پیارے بھائیوں، ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے اور اس ماہ رمضان کو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کی نعمتوں کو سمیٹنا چاہیے، ان کی برکات کو، ان کی بھلائیوں کو، اور اس کے اندر جو اللہ نے خیر دی ہے اس خیر اور بھلائی کو ہمیں سمیٹنے کی ضرورت ہے. اور کثرت کے ساتھ اس ماہ رمضان کے اندر قیام اللیل کیا جائے، اور رمضان کے علاوہ بھی اس قیام اللیل کا اہتمام کیا جائے. اگر ہم دنیا میں اس قیام اللیل کا اہتمام کریں گے تو پھر کل قیامت کے دن بھی ہمارے چہرے منور ہوں گے اور دنیا کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اس تہجد کی نماز ادا کرنے سے. اور کل قیامت کے دن جو ہمارے اوپر پریشانیاں اور آزمائشات آنی ہیں، اس آزمائشات سے، ان مسائل سے بھی انسان کو نجات مل جائے گی. اس لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے قیام اللیل کا اہتمام کیجیے. اور اس قیام اللیل کے علاوہ باقی جو نوافل ہیں، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. نبی علیہ السلام
اور صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب بھی وضو کیا کرتے تھے تو 2 رکعت ادا کرتے۔ نبی اسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بلال کون سے ایسا عمل کرتے ہو کہ میں جب معراج پر گیا تو جنت میں آپ کے قدموں کی آواز میرے آگے تھی، یعنی جنت کے اندر آپ کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے پیارے پیغمبر علیہ السلام مجھے اور تو کوئی معلوم نہیں ہے، لیکن ایک میں عمل ایسا کرتا ہوں جس کے بارے میں مجھے مکمل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے ضرور دے گا، اور وہ یہ عمل یہ ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں وضو کرنے کے بعد 2 رکعت ضرور ادا کرتا ہوں، جسے تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ اور نبی اسلام نے دوسرے حدیث کے اندر فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اس نماز کے اندر وسوسات سے پاک رہتا ہے، کوئی خیالات اس کے دل کے اندر نہیں آتے، تو جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو سنت موقدہ ہیں، جو 12 رکعات نبی علیہ السلام نے جنہیں سنت موقدہ قرار دیا ہے، وہ بھی ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرواتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی فی یوم و لیلۃ 16 رکعۃ، کہ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعات نماز پڑھتا ہے اور 12 بنی لہ بیت فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ فرمایا 4 قبل الظہر، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، ظہر فرض سے پہلے 4 سنتیں، اور ورکعتین کی بعدہا 2 رکعتیں ظہر کے بعد، ورکعتین کی بعد المغرب، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتیں، اور ورکعتین کی بعد العشاء، 2 رکعتیں عشاء کے فرض کے بعد، اور ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے جو سنتیں ہیں، یہ 12 رکعتیں جو ادا کرتا ہے ایک دن کے اندر، دن اور رات میں، تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں تو ہم ایک گھر بنانے کے لیے کتنی مشقت، کتنی محنت کرتے ہیں، اور بڑی مشکلات کے باوجود چھوٹا سا مکان تیار کرتے ہیں، لیکن جنت میں روزانہ ایک گھر تیار ہو جاتا ہے، روزانہ، اور وہ چھوٹا معمولی نہیں ہوتا، وہ جنت کے اندر گھر تیار ہوتا ہے، بہت بڑا محل، بہت بڑی کوٹھی جس کی ہماری سوچ بھی نہیں ہے، وہ روزانہ اگر انسان کو ایک گھر اس کا تیار کر دیا جائے تو پیارے بھائی اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا سکھنا چاہیے، اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا چاہیے۔ اور نبی اسلام نے فجر کی سنتوں کے متعلق فرمایا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت ادا کرتا ہے تو یہ 2 رکعتیں دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ اس سے بہتر ہے۔ اور عصر سے پہلے بھی نبی اسلام نے 4 رکعت پڑھنے کے متعلق فرمایا ہے کہ جو شخص عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے، رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4 رکعات، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ سنت موقدہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو غیر موقدہ ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، نوافل ہیں، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد ہے، اور اس طرح نماز اشراق ہے، نماز چاشت ہے، تو ان کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نبی اسلام سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، کل قیامت کے دن جنت کے اندر آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، تو نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر تو جنت میں میرا ساتھ چاہتا ہے، میری رفاقت چاہتا ہے، تو علیکم بکثرت السجود، کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر، کثرت کے ساتھ نوافل ادا کیا کر، کثرت کے ساتھ نماز پڑھی کر۔ اس کثرت کے ساتھ سجدے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اور جنت کے اندر میری رفاقت ادا کر دے گا۔ تو آج ہم اگر کثرت کے ساتھ سجود کریں تو ہم یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی علیہ السلام کی رفاقت عطا کر دے گا۔ تو اس لیے اس ماہ رمضان کے اندر ہمیں قیام اللیل کا اور اس کے علاوہ نوافل کا اور باقی 11 مہینوں کے اندر بھی جو نوافل ہیں، سنت موقدہ ہیں، غیر موقدہ ہیں، ان کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور 7ویں نمبر پر نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ ماہ رمضان کے اندر آپ توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ آپ توبہ کرتے تھے۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لوگوں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم جنت چاہتے ہو، جہنم سے نجات چاہتے ہو، تو پھر گناہ ہو جاتا ہے، گناہ ہونے کے بعد اللہ کے پاس جاؤ، گر گڑاؤ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے سامنے رجوع کرو،
اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے کئی ایک دعائیں ایسی بتلائی ہیں کہ جو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب گناہ سے توبہ کرے تو وہ دعائیں پڑھے، جیسے ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ نماز کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے، تشہد کے اندر نبی علیہ السلام نے دعا پڑھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اس میں انسان اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اور اقرار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس طرح دوسری نبی علیہ السلام نے دعا سکھلائی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی، اور حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے آزاد کر دیا۔ تو آج بھی کسی طرح کی بھی مشکلات ہوں، کوئی بھی پریشانیاں ہوں، یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور کر دے گا۔ اور اس کے علاوہ درود ابراہیمی ہے، یہ بھی کثرت کے ساتھ اس ماہ رمضان کے اندر پڑھیں، اور اس کے علاوہ بھی پڑھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے، درود و سلام بھیجتا ہے، تو اس کے لیے 10 نیکیاں اسے ملتی ہیں، اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 درجات اس کے لیے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہتا ہوں تو میں کتنا درود پڑھوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما شئت، جتنا پڑھنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ 1/4 حصہ۔ آپ نے فرمایا ما شئت، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے فائدہ ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول 1/3 حصہ۔ آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، اگر اس سے زیادہ کرنا چاہے تو اس نے کہا اللہ کے رسول آدھا حصہ میں درود پڑھوں اور آدھا حصہ اللہ کا ذکر کروں اور باقی دعائیں مانگوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، اگر اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیں تو تیرے لیے فائدہ ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں کثرت کے ساتھ صرف اور صرف آپ کا درود پڑھوں تو کیسا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سارا دن تو مجھ پر صرف درود پڑھتا رہے تو یہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس درود پڑھنے کی وجہ سے تیری پریشانیاں دور کر دیں گے، تجھے پریشانیوں سے نجات دے دیں گے، تیرے مصائبات ختم ہو جائیں گے، تیرے اوپر آئی ہوئی آزمائشات کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ تیری پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ اس ماہ رمضان کے اندر درود ابراہیمی کا تسلسل برقرار رکھنا چاہیے، تسلسل کے ساتھ یہ درود ابراہیمی پڑھنی چاہیے، اور اس کے علاوہ ذکر اذکار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اور دوسری نبی علیہ السلام نے دعا پڑھی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اور اس طرح نبی علیہ السلام نے جہنم سے آزادی کی دعا پڑھی ہے اللہم اجرنی من النار، اور جنت کا سوال آپ نے کیا اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس۔ تو یہ تمام کی تمام دعائیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی دعائیں نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھلائی ہیں، اس ماہ رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ ان دعاؤں کا اہتمام کریں تاکہ یہ ماہ رمضان ہمارے لیے خیر اور برکت کا مہینہ ہو جائے، اور یہ سعادتیں جو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کی ہیں ان سعادتوں کے ہم حقدار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان کی قدر و قیمت کو سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں یہ ماہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے اندر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے، اور ہم سب کو جس طرح اس مسجد کے اندر جمع ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت کے اندر ہم سب کو اسی طرح جمع فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد